قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اف ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ اگر تو وہ سوالوں کے جواب ٹھیک دیتا ہے تو جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھلتی ہے، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو جہنم کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھلتی ہے، اور قیامت تک جب تک وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے تب تک ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ ہم تھوڑی سی توجہ کریں کہ حضور کا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ جو بندہ آدم علیہ السلام کے دور میں فوت ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں سال بیت گئے اور ابھی قیامت کب آنی ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ کتنا طویل عرصہ ان کو قبروں میں رہنا پڑے گا۔ یہ ہمارے اوپر حضور کا کرم ہے کہ سب سے کم مدت اس امت کو قبروں میں رہنا پڑے گا۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ختم چیلم کے لیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آج کل نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر لگاتا ہے کہ میرا فلاں عزیز جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، تو ہم اس کے نیچے نا کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دعائیہ کلمات دیتے ہیں یا اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمارے کمنٹ میت تک نہیں پہنچتے، لیکن جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا وہ میت تک ضرور پہنچتی ہے۔ ہم رسم نبھانے کے لیے، دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ میت تک نہیں پہنچتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل میت تک پہنچے تو فیس بک پہ کمنٹ کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، کل شریف پڑھیں اور پھر کمنٹ بنیں، پھر آپ کا جو وہ کمنٹ ہے نا وہ مرنے والے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہم صرف رسم نبھاتے ہیں، ہم نے پڑھا اس کے نیچے کمنٹ کر دیا اور ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ آج اس نشست میں ہم نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ ماں باپ انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور بڑا عجیب سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نا بڑے لاڈلے نبی تھے، اور لاڈ کس انتہا کا تھا پہلے میں آپ کو ایک بات وہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گئے، جا کے اللہ تعالیٰ سے نا بڑا عجیب و غریب سوال کیا، مالک و مولا تیری ذات وہ ذات ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تجھے نیند بھی نہیں آتی، تجھے اونگ بھی نہیں آتی، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ لاکھوں کروڑوں برس گزر گئے، یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تو پھر یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اپنے ہاتھ میں نا ایک شیشہ پکڑو اور کوہ طور پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے کوہ طور سے نیچے نہیں آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں شیشہ پکڑا اور کوہ طور پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، ایک دم نیند کا جھٹکا لگا، شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً خطاب فرمایا، موسیٰ تجھے نیند کا ایک جھٹکا لگا تو تو ایک شیشہ نہیں سنبھال سکا، سوچ رب سونے والا ہوتا تو ساری کائنات کس نے سنبھالنی تھی؟ اتنے لاڈ والے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے کوئی طور پہ جا کے عرض کیا مالک و مولا میں تیرا نبی ہوں، جنت میں میرا گھر ہے، لیکن آج میں نے اس بندے کو دیکھنا ہے جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، جو جنت میں میرے ساتھ والے گھر میں رہے گا۔ نبی تھے، لاڈلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو کراس کرو اور پچھلی بستی میں چلے جاؤ۔ جب تم اس بستی میں جاؤ گے نا، وہاں پہ ایک قصاب ہوگا گوشت بیچنے والا، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے۔ وقت کے نبی، اور نبی بھی کلیم اللہ، اور پڑوسی کون ہے؟ ایک گوشت بیچنے والا قصاب۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام سفر شروع کرتے ہیں، اس بستی میں پہنچتے ہیں۔ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہیں نا، وہ نشانیاں ساری کسائی میں ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھ کے نا گوشت بنا رہا ہوتا ہے، گوشت بیچ رہا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے باہر کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی ہے، بیٹھ کے گوشت بیچ رہا ہے، تو اس قصاب کی نظر نا موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی، اور قصاب سمجھا کہ شاید مسافر ہے اور تھکا ہوا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آج میرے مہمان نہیں بن جاتے؟ اور موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ملنے اسے آئے تھے کہ پتہ چلے کہ یہ میرا جنت میں پڑوسی کیسے ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئے۔ گھر میں گئے، اس نے کچھ گوشت لیا، اس کو بنایا، دسترخوان لگایا، کھانا اس کے اوپر لگایا، اور ایک کمرے میں سے نا اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کے آیا اور دسترخوان پہ بٹھایا۔ اب اس قصائی نے کیا کیا؟ توجہ کرنی ہے۔ اس نے روٹی کا پہلا نوالا توڑا، سالن لگایا اور اپنے باپ کے منہ میں ڈالا، دوسرا نوالا توڑا، اپنی ماں کے منہ میں ڈالا، اور تیسرا نوالا خود کھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے بوڑھے ماں باپ نے نا، ماں نے، اس کی بوڑھی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی اور اس کی ماں کی روح قبض ہو گئی۔ اس کے باپ نے موسیٰ کو دیکھا اور کہا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باپ نے اتنی بات کی، اس کی روح بھی قبض ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، انہوں نے میری رسالت کی گواہی دی اور دونوں کی روح قبض ہوگی، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے اس قصاب سے پوچھا جو جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرے ماں باپ نے میری رسالت کی گواہی دی اور دونوں کی روح قبض ہو گئی۔ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سننا ہے۔ قصاب کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام میرے ماں باپ ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرا نبی موسیٰ نہ دیکھ لیں۔ آج انہوں نے موسیٰ کو دیکھا، روح قبض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، وہ آج کی نشست کے لیے ہمارے لیے ہے۔ فرمایا نوجوان سن، تیرے ماں باپ ایک دعا نہیں 2 دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پہلی دعا تو یہ تھی کہ جب تک موسیٰ کو نہ دیکھیں تب تک ہماری روح قبض نہ ہو، اور دوسری دعا تیرے ماں باپ یہ مانگا کرتے تھے اللہ یہ ہمارا جو بچہ ہے نا ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، اللہ تو اس کو اجر یہ دینا کہ اس کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ رب نے تیرے ماں باپ کی پہلی دعا بھی قبول کی ہے، دوسری دعا بھی قبول کی ہے، تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بن کے رہے گا۔ اس نے کہا میں تو اتنا متقی نہیں ہوں، پابند نہیں ہوں۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن، اگرچہ تم متقی اور پابند نہیں ہے لیکن تیرے پیچھے ماں باپ کی دعائیں تو ہیں نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا اور آپ اس سے اگلے دن جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا۔ عرض کی مالک و مولا آج کیا عجیب ہے، روز آتا ہوں ہم کلام ہوتا ہوں، آج سنبھل کے کیوں آؤں؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف نکلتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی اور میری بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی اللہ میرا بیٹا بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پہ گرفت نہ کرنا۔ موسیٰ آج سنبھل کے آنا اور سنبھل کے بات کرنا، کیوں کہ آج تیرے پیچھے تیری ماں نے مصلی نہیں بچھایا ہوا۔ یہ دنیا کی ایک واحد ہستی ماں باپ کی ہوتی ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ بچہ ماں باپ سے منہ موڑ کے رخ موڑ کے سیڑھیوں سے اترے اور سیدھا سیدھا باہر جانے لگے نا، اور ماں یا باپ پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوں اور بچہ ان کو سلام نہ بھی کرے تو ماں باپ بچے کو باہر نکلتے ہوئے نا پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ
اے خیر نہ جانتے خیر نہ لان. یہ دنیا کی واحد ہستی ماں باپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سب کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے. ماں باپ کو دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑتا. ہم سو بھی رہے ہوں نا تو ماں باپ کے ہاتھ ہمارے لیے بلند ہوتے ہیں. یہ واحد ہستی صرف ماں باپ کی ہوتی ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں ان کی قدر کریں. ہم سب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے. سائر تابعین میں سب سے بلند مرتبہ حضرت اویس کرنی کا ہے. حضور کا زمانہ بھی پایا ہے, حضور کی زیارت کے لیے بھی گئے ہیں, لیکن زیارت نہیں ہوئی, صحابی نہیں بن سکے. زمانہ بھی رسول اللہ کا ہو, عشق رسول بھی انتہا کا ہو, اس کے باوجود صحابی کیوں نہیں بنے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ماں سے کہا اماں میں مدینے میں جانا چاہتا ہوں, رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, تو ماں نے ایک جملہ بولا تھا, اویس مدینے جا تو رہے ہو لیکن اگر رسول اللہ نہ ملے تو وہاں ٹھہر نہ جانا. کیوں؟ تو جانتا ہے تیری ماں کا تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے, جلدی پلٹ آنا. ویسے کرنے اجازت پاتے ہیں, مدینے میں آتے ہیں. ان دنوں میں حضور کسی غزوے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. مدینے میں آئے, پیغام دیا کہ حضور سے ملنا ہے, اور گھر سے ام المومنین کا جواب ملا کہ حضور تو کسی غزوے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب رکیں تو حضور کا دیدار ہے, اور پیچھے دیکھیں تو ماں کی دعا ہے. اور ماں نے کہا تھا ویسے رکنا نہیں ہے, پلٹ کے آ جانا ہے. اب ایک طرف رسول اللہ ہے اور ایک طرف ماں کا حکم ہے. رسول اللہ کے دیدار کو چھوڑا اور واپس کرن چلے جاتے ہیں. اور جب حضور واپس مدینے پلٹے تو کیا پوچھتے ہیں, آج محلے سے خوشبو بڑی پیاری آئی ہے, کہیں اویس تو نہیں آیا تھا؟ کہیں اویس تو نہیں آیا تھا؟ آج دیکھیے اویس آئے تھے, کہا رکا کیوں نہیں؟ کہا بتایا نہیں اور چلے گئے ہیں. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت مولا علی کو بلایا اور اپنا جبہ مبارک دیا اور فرمایا جاؤ کرن میں چلے جاؤ, اویس کو جا کے ملو. اور بڑی توجہ سے بات سننی ہے, عشق کیا ہوتا ہے اور ماں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں. مولا علی اور عمر فاروق ہر وقت حضور کی مجلس میں رہتے تھے. جب اویس کرنی کے پاس پہنچے نا تو اویس کرنی نے ایسا سوال کیا کہ مولا علی بھی پریشان ہے, عمر فاروق بھی پریشان ہے. فرمایا آپ دونوں صحابی رسول ہیں؟ فرمانے لگے ہاں ہم دونوں حضور کے صحابی ہیں. ہے تو ویسے کرنے نے فرمایا بتاؤ پھر یہ جو حضور کے ابو مبارک تھے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جدا جدا ہیں؟ حضور کو دیکھ کے آئے؟ جی دیکھ کر آیا. بتاؤ حضور کے ابرو کیسے ہیں, ملے ہوئے ہیں کہ جدا جدا ہیں؟ اب دونوں صحابی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں کہ روایت کے الفاظ ایسے بھی ملتے ہیں کہ کئی صحابہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں آنکھوں پہ رکھ کے اور انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کو دیکھا کرتے تھے, کہیں حضور کے حسن کی وجہ سے ہماری بینائی نہ چلی جائے. حضور کا اتنا حسن تھا. ویسے کرنے نے پوچھا بتاؤ حضور کے ابر مبارک ملے تھے کہ جدا جدا تھے؟ اب دونوں صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا پریشان نہ ہو, میں بتاتا ہوں حضور کیسے ہیں. میں بتاتا ہوں حضور کیسے ہیں, دیکھا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہے. بڑے حیران ہوئے. تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو, حضور کے ابرو دور سے دیکھو تو ملے ہوئے ہیں, قریب جا کے دیکھو تو جدا جدا نظر آتے ہیں. اب جب واپس چلے گئے حضور نے اپنا جبہ دیا کہ اویس کو جبہ دینا اور ساتھ ایک بات کہنا کہ اویس کو کہنا کہ محمد کی امت کے لیے دعا کرے. وقت کے نبی اور نبی بھی امام الانبیاء, اس کے باوجود دعا ویسے کرنی سے کیوں کروائی؟ کیونکہ امت کو بتانا یہ مقصود تھا جس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں نا اس کی دعائیں آگے جلدی چلی جاتی ہیں. جب یہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں زندگی میں ان کی قدر کیا کریں. آج ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ نیا گاڑی لیتا ہے نا تو اس کے پیچھے جملہ لکھواتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. میرے بھائی باپ کا کیا قصور ہے؟ کیا باپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتا, ہمارے لیے باہر مشقت نہیں کرتا؟ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے نعت خان بھی وہ صرف ماں کی ذات کے بارے میں, ماں کی شان کے بارے میں کلام یاد ہے. ابے نے پتہ نہیں کون سا قصور کر لیا. باہر سارا دن سردی میں باپ پھرے, گرمی میں باپ جلے, مشقت باپ کرے, محنت مزدوری باپ کرے, مالی کی گندی گالیاں باپ کہے, اور دعائیں ساری ماں کی ہوتی ہیں. مانتے ہیں کہ ماں نرم دل ہوتی ہے, اس کو ترجیح زیادہ دے, لیکن میرے بھائی باپ نے قصور کون سا کیا ہے؟ نعت خان کے پڑھے ہوتے ہیں ماں بعد کوئی کہنا نہیں پوت کا رہا ماوا جدو مر جاندیاں. کیا سمجھتے ہو جب تک تم گھر نہیں جاتے باپ سو جاتا ہے؟ کون سا باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا پتر گھر نہ آئے؟
ہم نے صرف ماں کے بارے میں کلام یاد کیے، باپ نے قصور کون سا کر لیا بھائی؟ زندگی میں ان سے دعائیں لیا کریں، دعائیں کروایا نہ کریں۔ اس کی میں سادہ سی مثال دوں گا، میری طرف دیکھیں گے تو مثال جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، چھوٹے چھوٹے سب جو کسی بھی عمر میں ہے، تو ہماری ماں ہمیں جب ساتھ بازار لے کے جاتی تھی نا، تو دکان سے ایک سویٹر، جرسی، کوٹ، کوئی شرٹ، کوئی قمیض لیتی تھی اور زمین پہ بیٹھ کے اس کی چادر مٹی میں مل رہی ہوتی تھی، اور وہ زمین پہ بیٹھ کے بھلا کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی بیٹا ادھر منہ کرو، اور ہمارے ساتھ ناپ ناپ کے دیکھتی تھی کہ میرے بچے کو پورا ہے کہ نہیں پورا، میرے بچے پہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ زمین پہ بیٹھ کے ماں بازار میں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے پاؤں میں جوتا پہنا کے چیک کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو پورا ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ آج جب ہم کمانا شروع ہوئے، کیا ہم کبھی ماں باپ کو ساتھ لے کے گئے؟ کوئی چادر نکالنے اور ماں کے کندھے پہ رکھ کے گئے، ماں یہ تیرے پہ بڑی سونی لگتی ہے؟ ہم نے کتنی کے بار ماں کو جا کے یہ ساتھ لے کے جوڑے دیے؟ ماں ہماری خاطر بازاروں میں بیٹھ کے ہمارے پاؤں میں جوتے پہناتی تھی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی کمائی میں سے اپنی ماں کے لیے چادر خریدتے ہیں، اس کے لیے جوڑا خریدتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، جب تک یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں نا، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور جب ان کی چار پہ گھر سے اٹھ جاتی ہے نا، تو یہ بہت ساری برکتیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہی گھر ہوتا ہے، وہی کمرہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ہوتے بچوں کو خوف نہیں آتا، اور جب ماں یا باپ چلے جائیں نا تو انہی کمروں سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کی جو برکتیں ہوتی ہیں نا، وہ برکتیں ساتھ چلی گئی ہوتی ہیں۔ اس واسطے ماں باپ کی جو قدر ہے نا، وہ ان کی زندگی میں کریں۔ اور یہ قدر کیسے ہوگی؟ یہ عزت کیسے ملے گی؟ یہ احترام کیسے ملے گا؟ بس میں گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہو جائے، ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، جب تک اولاد کو دین نہیں نہ دو گے تمہارا ادب کبھی نہیں کریں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ نسلیں تمہارا ادب کریں تو ان کے سینوں میں دین دے دو، ان کے سینوں میں قرآن دے دو۔ ہم شادی بیاہ کے موقع میں بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کا سایہ تو دے دیتے ہیں، اور کسی سے پوچھو بھائی قرآن کا سایہ کیوں دیا، تو وہ ایک ہی جواب دے گا، جی بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت ہوگی تو اس کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، سکون ہوگا، رحمت ہوگی۔ یار اب خود فیصلہ کرو، جو قرآن سر کے اوپر سایہ کرے تو اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنے تو آؤ ان کو دین سکھاؤ۔ جب نسلوں کے سینوں میں دین ہوگا نا، اس کو پتہ ہوگا میں نے اپنے سگے باپ کے آگے آگے نہیں چلنا۔ دین کہتا ہے کہ باپ جب تک بیٹھے نا بیٹا بیٹھ نہیں سکتا، باپ جب تک روٹی کا نوالا نہ توڑے، بچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑ سکتے۔ اور بھائی جب تک دین نہیں دو گے تو حقوق کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے نا ایک دن اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا حسن ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے، دین کیا ہے اور دین کی تربیت کیا ہے، اور دین جن کے گھر کا ہو۔ عرض کرنے لگے، اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، کہیں کسی روٹی کے حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن وہ ٹکڑا توڑ لے تو کہیں ماں کی شان میں بید بھی نہ ہو جائے۔ دین دیا نہیں ہے، اور سارے اپنے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، سارے ادب مانگتے کہ ہمارا ادب کیا جائے، اور میرے بھائی دین کے سوا ادب نہیں ملے گا۔ بچوں کو دین پڑھاؤ، اس کو پتا ہوگا جب تک میرے ماں باپ نے بیٹھنا نہیں، میں نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، میں نے ماں باپ کے آگے آگے نہیں چلنا، میں نے ماں باپ کے روٹی کے نوالے توڑنے سے پہلے روٹی بھی نہیں توڑنی۔ یہ ساری چیزیں ان کو دین نے بتانی ہے، اور ہم نے دین دیا نہیں ہے، اور ادب سارے مانگتے ہیں۔ بس میں گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہم سب نہ اپنے اپنے ماں باپ کی برسیاں مناتے ہیں، بہت سارا فروٹ اس کا اہتمام کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن معاشرے کا ایک دکھ سمجھ کے بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ میری بات کو کوئی ذاتیات نہ سمجھے یار، صرف ایک درد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ماں باپ کا ختم ہوتا ہے نا، اتنی فروٹ کی پراتیں اور ٹرے بھری ہوتی ہیں، ایک بات کو یاد رکھو، ماں باپ کو ان پھلوں کی ضرورت ختم پہ نہیں تھی، ان کی زندگی میں تھی۔
زندگی میں ماں باپ ترسے دوائی کے لیے بھی، فروٹ کے لیے بھی، ڈاکٹر کہہ دے کہ ان کو فروٹ کی ضرورت ہے، دودھ کی زیادہ ضرورت ہے، اور بچے کے پاس وقت نہ ہو کہ وہ لا کے دے دے، اور ختم کے اوپر ہم بڑی بڑی پراتیں بھر کے رکھ دیں۔ یہ دین ہمیں کس نے سکھا دیا؟ ان کی ضرورت ان کو، ماں باپ کو ان کی زندگی میں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعد میں رکھو، نہیں، منع ہے، ضرور رکھو، لیکن اس کی زیادہ ضرورت ان کو ان کی زندگی میں تھی۔ ہم ماں باپ کی برسیاں مناتے ہیں، ختم دلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، آپ ساری زندگی ختم نہ بھی دلائیں، میں منع نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، صرف مثال دینے لگا ہوں، آپ ساری زندگی بھی ختم نہ دلائیں، ہر لمحہ ماں باپ کی قبر روشن ہوگی۔ نسخہ میں بتا رہتا ہوں، نسخہ یہ ہے، اپنی نسلوں میں سے، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم دین بنا دیں، ایک بچے کو عالم دین بنا دیں، وہ مدرسے میں بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ پڑھے گا، ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کو رستے میں کوئی روکے گا، علامہ صاحب ایک مسئلہ بتا دیں، مسئلہ اس نے رستے میں بتایا ہے، لیکن ٹھنڈ ماں باپ کی قبر میں پڑے گی۔ آپ ایک فیصلہ خود کریں۔ دوسری بات، سال کے بعد ماں باپ کا ختم دلائیں، ضرور دلائیں، گج وج کے دلائیں، اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دلائیں، اس کا ثواب، اس کا سکون اپنی جگہ، لیکن جو ٹھنڈ ماں باپ کو 5 وقت کی نماز میں ربنا اغفر لی والدیّ، جب بچہ پڑھے گا نا، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تو پھر دیکھو ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے، بڑی توجہ سے بات سننی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا قبر میں نا بڑا شدید عذاب ہو رہا ہے، بندہ عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ پھر آپ کا اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا اللہ کے انوار، تجلیات، رحمت نازل اسی قبر میں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ مالک و مولا، چند روز پہلے اسی قبر کے اندر تیرا عذاب تھا، تیری ناراضگی تھی، آج اسی قبر میں تیری رحمتیں، برکتیں، انوار، تجلیات نازل ہو رہی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے عیسیٰ کو بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، یہ جو بندہ قبر میں ہے نا، یہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، اے جبریل، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گناہ گار تھا اور گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں بڑا عذاب تھا، لیکن یہ اچانک رب کی اتنی رحمتیں کیوں آ گئی؟ تو بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا عیسیٰ روح اللہ، یہ بندہ جو قبر میں ہے نا، جب یہ اس کی روح قبض ہونے والی تھی تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اور یہ مرتے وقت وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے، پڑھنے کے، لکھنے کے قابل ہو جائے نا، تو اس کو عیسیٰ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو لے کے مکتب میں گئی، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے نے توتلی زبان میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے عیسیٰ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا بچہ مجھے دنیا میں رہ کے رحمان اور رحیم کہے تو مجھے بھی حیا آتی ہے اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ بچہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور باپ اس کا قبر میں چلے، ایسا نہیں ہو سکتا، بشرطے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن نسلوں کو ہم نے سبھی کچھ بنا کے دی ہے نا، اللہ آپ کو اور استقامت دے، لیکن جنازے کے پیچھے جب بچے خاموش کھڑے ہوں گے نا، تو ماں باپ کے ساتھ اس سے بڑی بے وفائی کچھ نہیں ہو سکتی۔ آج مائیں جو ہے نا، مائیں اپنی بچیوں کے لیے باپ سے بہت ساری باتیں چھپاتی ہیں، بہت ساری باتیں پردے میں رکھتی ہیں، بیٹیوں کے لیے بڑا کچھ بناتی ہیں، لیکن ماں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے تو کیا میری بیٹی مجھے غسل دینے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا بھائی، اب تو بازاروں میں بھائی ریٹ نکل آئے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو ایک خاتون جو محلے میں نظر تھی اس کو بلایا کہ بھائی محترمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کو غسل دینا ہے، تو اس نے بڑا کہ جملہ بولا، کہنے لگی 500 والا نہلانا کہ 1000 والا؟
تو ہم حیران ہو گئے بھائی 500,000 مردہ کیا ہوا؟ کہتی ہے 500 میں صرف پانی بہایا جائے گا اور 1000 میں صابن لگا کے نہلائیں گے۔ کس طرح چل پڑے یار ہم لوگ؟ اپنی نسلوں کو پیار کرو کہ باپ کے جانے کے بعد تمہیں غسل دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، عافیت میں رکھے، سکون میں رکھے۔ ایک بات کا فیصلہ آپ لوگ کریں یار، مرنے کے بعد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر باپ کی میت میں بو آئے، شکل بدل جائے، نہلانے والا سگا بیٹا ہو کسی کو بتائے گا کہ میرا باپ یہ تھا؟ اور میرے بھائی نہلانے والی ماں کو سگی بیٹی ہو تو کبھی نہیں بتائے گی، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں، غیر گلی گلی چراہے چراہے چوک چوک میں کہے گا میت بڑی وزنی ہو گئی تھی، بڑی بدبو آ رہی تھی۔ اور دین کا مزاج والا کیا ہے؟ آپ میرے نبی کے دین کو سمجھے تو صحیح، حضور کی محبت سمجھے تو صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب مردے کو غسل دینے لگو نا تو جس جگہ غسل دے رہے ہو وہاں پہ پہلے اچھی طرح خوشبو پھیلاؤ، اگر بتی ہے وہ جلاؤ، اور کوئی چیز ہے وہ جلاؤ۔ آج کل ایئر سپرے آ گئی ہے، آپ وہ لگا لیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ اتنی خوشبو پھیلانے کا حکم کیوں دیا غسل دینے سے پہلے؟ اس واسطے اگر مرنے والے کا کوئی عیب ہو، کوئی بو ہو تو نہلانے والے کو نہ آئے۔ یار جو دین مرنے کے بعد کسی کا پردہ نہیں کھلنے دیتا، تم زندگی میں پردے کیوں کھول دیتے ہو؟ اگر تیرے سینے میں کسی نے اپنا راز چھوڑ دیا ہے، بھائی دین تو اتنی محبت والا ہے، وہ تو مردے کا عیب نہیں کھلنے دیتا، تم زندگی میں لوگوں کے عیب کھولنا شروع ہو جاتے ہو۔ نہلانے والا سگا بیٹا ہو، ماں کو نہلانے والی سگی بیٹی ہو، خدا کی قسم کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میرے ماں باپ ایسے تھے۔ آج جس اولاد میں اتنا مان ہے، اور بھائی ہمارے غسل کی قیمت 1000 روپیہ لگے گی۔ آج جس اولاد کو ہم چوم چوم کے سینے لگا سے آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے کسی کی اولاد ایسی ہو، لیکن اگر دین نہ دیا تو کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، توجہ میری طرف کرنی ہے۔ بعض اوقات نا کفن میں کچھ کپڑا بچ جاتا ہے، ایک مسلے کا بچ جائے، کچھ قمیض کا بچ جائے، کفن زیادہ ہو تو کچھ کپڑا بچ جاتا ہے، کوئی چھوٹا جسم ہو، بچہ چھوٹا ہو تو کفن میں کافی کپڑا بچ جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، ماؤں کو بیٹیوں پہ بڑا مان ہے، باپوں کو بیٹوں پہ بیٹیوں پہ بڑا مان ہے، اور میرے بھائی جو کپڑا ہمارے کفن سے بچ جانا نا، خدا کی قسم اولاد نے اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ اس سے تو ہمارے بچے ہوئے کفن سے خوف آئے گا۔ ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں؟ ماں باپ کو جس صابن کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے نا، خدا کی قسم اولاد وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ وہی باپ ہوتا ہے جس کو ہم چوم چوم کے بعض بات اس کے اوپر چڑھتے کہ میرا بابا گھر آ گیا۔ اور بھائی مرنے کے بعد تیرے جسم کو جو صابن چھوئے گا نا، تیری اولاد نے وہ صابن کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا، اس کو صابن سے خوف آئے گا۔ یہ بڑا سب کچھ کب ہوگا؟ جب سینوں میں دین نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک پاپا کا جو موبائل ہے نا وہ میں رکھوں گا، پاپا کی نشانی ہے نا وہ میں رکھوں گا، یہ پاپا کی جو گاڑی ہے نا یہ میں رکھوں گا، پاپا کی نشانی ہے نا، پاپا کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ میں رکھوں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے، کیا وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں؟ وہ بھی باہر دے دیتے ہو۔ موبائل باپ کی نشانی، لیپ ٹاپ موبائل باپ کی نشانی، گاڑی باپ کی نشانی، اور اس کے بدن سے اترنے والے کپڑوں سے تجھے خوف ہوتا ہے؟ قدر کر لو اپنے ماں باپ کی۔ آج ذرا ذرا سی بات کے اوپر ماں باپ کے آگے زبانیں چلاتے ہو۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں قلم اٹھایا، انتہا کر دی۔ آپ نے لفظ اف کے 16 معنی لکھے ہیں، میں صرف ایک معنی بتا رہا ہوں امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے بچہ اف کرے تو یہ اف ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر ماں باپ اتنے بڑے ہو جائیں، اتنے بڑے ہو جائیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ بولو براز پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے تو یہ بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھے، اور اگر ماں باپ کے دل میں یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ میری اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف میں شامل ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں؟
माँ बाप की जिंदगी में कदर करें। आज जब जवानी उरूज पे होती है तो मलाका कहते हैं जी माँ बाप को हमारी बात समझ नहीं आती, माँ बाप पुराने जमाने के हैं। और मेरे भाई होश कर, तेरे माँ बाप पुराने जमाने के भी हैं, इस जमाने के भी हैं, तुझसे डबल जमाना तेरे बाप ने देखा है। आज तुम्हें शाउर आ गया, तुम पढ़ लिख गए, तो माँ बाप की अकल तुम्हें हकीम लगती है। मेरे वालिद साहब फरमाया करते हैं, बेटा जो तुम में से जिंदगी में तुमसे एक दिन भी बड़ा है ना, उससे सीखने की कोशिश करो। क्यों? कि उसने तुमसे जिंदगी एक दिन ज्यादा देखी हुई है। मौलाना रूम ने ना मसनवी के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक बाप था, तो उसका छोटा सा ना बच्चा था 2.5-3 साल का। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा, तो बच्चे की तोतली जुबान थी। तो एक दिन ना बाप घर के सहन में बैठकर ना कुछ काम काज कर रहा था, और बच्चा करीब ना चारपाई पे बैठा हुआ था। तो छत पे ना कौवा आके बैठ गया। तो बच्चा तोतली जुबान में था, शायद पहले देखा भी हो लेकिन बोलना अब सीखा। तो उसने अपने बाप से पूछा, बाबा ये छत पे कौन बैठा है, क्या है? तो बाप ने ना एकदम खुशी हुई कि मेरा बच्चा बोला, और उसने बाप से सवाल किया तोतली जुबान में, कहा बेटा ये कौवा है। बच्चे ने फिर बोला, बाबा ये क्या है? उसने कहा बेटा कौवा है। फिर पूछा, बेटा क्या है? बेटा कौवा है। शायद उसको याद नहीं हो रहा होगा। मौलाना रूम कहते हैं कि बच्चे ने 40 मरतबा पूछा, बाबा ये क्या है? और बाप ने 40 मरतबा कहा, बेटा ये कौवा है। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक वक्त आता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, बिनाई कमजोर हो जाती है, समात हो जाती है, जुबान की ताकत कमजोर हो जाती है, और बच्चा जो जवानी में आ जाता है। फिर एक दिन वही मंजर आया कि बाप और बेटा घर के सहन में बैठे हैं, बाप बैठा और बेटा काम कर रहा है। तो छत पे ना कौवा आके बैठ गया, और बाप के जहन में बेटे का बचपना भी आ गया। बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा आंखें कमजोर हो गई हैं, ये छत पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जी नहीं नजर आता तो क्यों पूछते हो? ओए होए होए होए, अब्बा जी नहीं नजर आता तो क्यों पूछते हो? बाप की आंखें नम, आंसू थामे, कहने लगा, अब्बा जी कौवा है। दूसरा सवाल बाप ने किया, बेटा कानों की समात भी कमजोर है, थोड़ा ऊंची बोल, क्या है? तो कहा, अब्बा जी नहीं सुना जाता तो क्यों बार बार सवाल करते हैं? बाप रो पड़ा। जब बाप रोया ना, बेटे के कलेजे को हाथ पड़ा कि मेरा बाप रोया। फरमाया, बेटा सुन, एक दिन था कि मैं काम कर रहा था और तू चारपाई पे बैठा था, और तेरी जबान भी तोतली थी, और इसी तरह हमारी छत पे एक दिन कौवा आके बैठा था, और तूने 40 बार पूछा था, अब्बा ये क्या है? तो मैंने ये कहा था, 40 मरतबा कहा था कि ये कौवा है। आज मैंने दूसरी बार पूछा, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वही बाप है, उसने बचपन में अभी क्यों नहीं कहा कि तुझे चलना नहीं आता तो क्यों चलता है? वो उठाता है, अपने कंधों पे उठाता है, खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरा लाल है। और जब वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके हड्डियों में गोदा ना रहे, ताकत ना रहे, तो बाप को उंगली पकड़ के चलना मुश्किल हो। एहसास करे माँ बाप का, और माँ बाप भी तवज्जो करे। अगर औलादों से फर्मा बरदारी चाहिए तो अपनी नस्लों को दीनदार बनाए। मैं ये नहीं, मैं हिफ्ज का इनकार नहीं कर रहा, हाफिज बनाए, लेकिन 90% हाफिज अल्लाह हाफिज हो जाते हैं। उनको आलिम दीन बनाए, आलिम दीन बनाए। वो कम अज कम आपके मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया बनेंगे। आखिरी मिसाल, और गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। तवज्जो करेंगे, सब तवज्जो करेंगे तो मिसाल समझ आएगी। अल्लाह सब के माँ बाप को लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे, लेकिन दुनिया से चले जाना एक निजाम कुदरत है। आप थोड़ी आवाज से मेरी बात का जवाब देंगे तो सारी जिंदगी मिसाल आपको याद रहेगी। मरने वाले का बेटा, जिसके बाद इंतकाल होगा, उसका बेटा अगर डॉक्टर हो, क्या हो? डॉक्टर हो। तवज्जो मेरी तरफ करें, क्या हो? डॉक्टर हो। फिर बोलने जरा, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलने, कुछ नहीं होता यार। डॉक्टर हो तो उसके बाप के जनाजे में ज्यादा लोग कौन होंगे? थोड़ा बोलने, कुछ नहीं होता। अच्छा, मरने वाले का बेटा अगर इंजीनियर हो तो जनाजे में ज्यादा लोग कौन? इंजीनियर होंगे। दुकानदार हो तो, कारोबारी हो तो,
سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو خدا کی قسم جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی صرف دستاریں نظر آئیں گی. یا جب اتنے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کر کے اللہ اس کو بخش دے, سوچو بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی یار. حافظ بناؤ, عالم بناؤ, بچیوں کو حافظہ بناؤ, عالمہ بناؤ, قرآن کے سائے میں ضرور رخصت کریں. یہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ بیسیکلی نا ہم ہندوستان میں ہندوستانی اکٹھے رہے ہیں نا, تو کچھ رسمیں ہمارے اندر نا کنورٹ ہوئی ہیں, کبھی نکلتی نہیں ہے, سافٹ ویئر ہی ایسا انسٹال ہو گیا. اصل میں یہ گیتا رکھ کے نا ہندوستانی گیتا رکھ کے اپنی بچیاں رخصت کرتے تھے, تو مسلمانوں کے چلو ہم قرآن رکھ لیتے ہیں. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, صرف ایک رسم ہے. میں کوئی منع بھی نہیں کر رہا, حرام بھی نہیں میں نے کہا, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سر پہ ہو تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اسی قرآن کو سینے میں اتارو, بڑی برکتیں ہوں گی یار. ہم جاتے وقت نا بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں کہ باپ کے ساتھ ایسے رہنا, سسر کے ساتھ, ساس کے ساتھ ایسے رہنا, شوہر کے ساتھ ایسے رہنا ہے, جو نند ہے نا اس کے ساتھ ایسے رہنا ہے, جو تمہارے وہ لگتے ہیں بھائی کا, شوہر کا بھائی دیور, اس کے ساتھ تم نے ایسے رہنا ہے. میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, وہ سب کچھ خود ہی سیکھ جائے گی. آپ اس کو دین دے دو, وہ سب کچھ بتائے گا تم نے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تمہیں 2-4 گھنٹے لگا کے ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو قرآن دے دو, دین دے دو, دیکھو وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. باپ کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے, بچے جنازہ پڑھنے سے قاصر ہیں. بس میں دعا کے لیے ہوگا بالکل ٹھیک ہے, بس میں آخری بات کر کے دعا کے لیے مائک حضرت کو دے رہا ہوں. توجہ کرنی ہے. ایک باپ تھا, اس نے اپنے بچے کو یورپ میں پڑھنے کے لیے بھیجا. توجہ کرنی ہے, ماں باپ دونوں توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. ماں باپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے یورپ بھیجا, اعلیٰ ڈگری لینے کے لیے. انہوں نے اعلیٰ ڈگری لی, واپس آ گیا. قانون قدرت کا کہ اس کو نا بچے کو ایسا مرض لگا جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لا علاج تھا. ویسے تو ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے, یعنی میڈیکل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا علاج کیا ہے. بچے کو ایسا مرض لگ گیا. بچے کا نا آخری وقت آ گیا جو یورپ سے پڑھ کے آیا تھا. اس نے ایک دن اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو بلایا. اس نے اپنے باپ سے کہا, ابا جی, پاپا, وہ سامنے جو کیبن ہے نا, الماری ہے, اس میں میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں, وہ ڈگریاں مجھے دے دے. باپ نے ساری ڈگریاں نکالی اور بیٹے کو دے دی. بیٹے نے نا ساری ڈگریاں اٹھائی اور اپنے باپ کی گود میں رکھ دی. کہا, بابا, آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی, پیسہ بھی خرچ کیا, محنت بھی کی, مشقت بھی کی, وقت بھی دیا, سبھی کچھ دیا, چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا, مجھے ان ڈگریوں کے لیے آپ نے سب کچھ دیا. بابا, میں قبر میں جا رہا ہوں, صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اگر یہ پوچھا, بتا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, مجھے یہ بتایا, میں نے فرشتوں کو جواب کیا دینا. سبھی کچھ دو ضرور دو, لیکن کم از کم اتنا دین دو کہ مرنے کے بعد وہ 1000 روپیہ اجرت دے کے تمہیں غسل نہ دلوائیں, وہ تمہارے کفن کے کپڑے گھر سے باہر نہ پھینکے, تمہاری میت کے صابن وہ گھر سے باہر نہ پھینکے. باپ کا موبائل, لیپ ٹاپ, گاڑی سب رکھیں گے, لیکن باپ کے بدن سے اتری ہوئی جرسی جیکٹ کوئی نہیں رکھتا ہوا. اولاد کو دین دے دو, آگے خیر ہی خیر ہے. بس میں نے جو مثال دیا وہ یاد رکھنا ہے. جن کے یہ کا چیلو ہے, تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر میری بات مان لے تو اللہ ان کو جزا دے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مصروف بھی ہوں تو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں گرتی رہیں, تو آپ اپنے بچوں کو, ایک بچے کو دین پہ لگا دیں, ایک بچے کو آپ دین پہ لگا دیں, وہ دین پڑھتا رہے گا, ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی رہیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. نسلوں کو اتنا دین ضرور دینا کہ وہ تمہیں غسل دے کے, کفن دے کے, جنازہ پڑھا کے دفن کر سکے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے, اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا, وما علینا الا البلاغ.